الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ سورہ مزمل کا مطالعہ مکمل ہوا تھا، اب سورۃ المدثر کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ انداز وہی یا ایہا المزمل، اب یا ایہا المدثر۔ اس کی بھی ابتدائی چند آیات یہ ایک رائے کے مطابق چوتھی وحی ہے جو نبی علیہ السلام کو عطا ہوئی، اور اس وحی میں ابتدائی آیات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے مشن کا بھی ذکر ہمارے سامنے آئے گا، اور وہ ہے رب کی زمین پر اس کی بڑائی کا اعلان ہی نہ ہو، نفاذ بھی ہو۔ اسی طرح مجرمین کے حوالے سے سخت باتیں بھی بیان ہوئی ہیں، اور آخرت کے نتائج کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ تو مستقل فکر آخرت کا موضوع ان آخری صورتوں میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور لوگوں کو اللہ کے عذاب کا ڈر سنائیے۔ بڑی پیاری بات لکھی فی ظلال قرآن سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن کو مصر میں شہید کیا گیا تھا۔ اخوان کے وہ بڑے لیڈر تھے ماشاءاللہ، اور فیملی ان کی شہید کی گئی تھی۔ تو انہوں نے بڑا پیارا لکھا کہ پھر حضور کھڑے ہوئے اور کھڑے ہی رہے اور کھڑے ہی نظر آئے، اور 23 برس تک کھڑے ہی رہے اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، اور اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے، حضور کے مشن کی طرف اشارہ۔ قم، کھڑے ہو جائیے۔ ایک قم ہے رات میں تہجد، ایک قم ہے دن میں اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کے دین کی سربلندی کی محنت۔ فانذر، اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے۔ فکبر یہ تکبیر سے ہے، تشہیر پھیلانا، تسہیل آسان کرنا، تکبیر بڑا کرنا۔ اللہ کی بڑائی صرف بیان نہ ہو، اللہ کی بڑائی کا نفاذ بھی ہو۔ یہ حضور کا ابتدائی دور میں مشن بیان کر دیا گیا۔ بنیادی دعوت ہے، تبلیغ ہے، تبشیر ہے، انذار ہے۔ تکمیلی کام اللہ کی بڑائی کا بول بالا ہو، اس کا دین زمین پر نافذ ہو۔ سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں ہم پڑھ کر آئے، اور ابھی ہم سے مطالبہ ہے اقیم الدین، دین کو قائم کرنے کی محنت کرو۔ سورہ شورى آیت نمبر 13 میں ہم پڑھ آئے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو حسب سابق پاک رکھیں۔ یہ بڑا پیارا محتاط ترجمہ ہے، حضور تو ہمیشہ پاک رہے، حسب سابق پاک رکھیں۔ یہ صرف کپڑوں کی پاکیزگی نہیں، ہر طرح کی پاکیزگی اس میں مراد ہے، باطن کی بھی اور ظاہر کی بھی۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ایک ترجمہ، اور بتوں سے الگ رہیے جس طرح کہ اب تک آپ الگ رہے ہیں۔ رجز یہ بتوں کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے، اور رجز یہ گندگی کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ تو ہر طرح کی ناپاکی سے دور رہیے، عقیدے کی ناپاکی، کردار کی ناپاکی۔ خطاب حضور سے، تعلیم امت کو ہے ہر طرح کی ناپاکی سے دور رہا جائے۔ عقیدے بھی پاک ہونے چاہیے، اعمال بھی پاک ہونے چاہیے، کردار بھی پاک ہونا چاہیے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور زیادہ بدلہ لینے کے لیے احسان نہ کیجیے۔ کیا مطلب؟ لوگوں پر خرچ کیجیے بغیر کسی توقع کے، فیاضی کے ساتھ ان پر خرچ کرتے چلے جائیے، کوئی احسان رکھنے کا معاملہ یا کچھ ملنے کی توقع کا معاملہ نہ ہو۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ مکی دور صبر کے مستقل تلقین۔ یہ ابتدائی چند آیات یہ ایک رائے کے مطابق چوتھی وحی نزول کی ترتیب میں حضور کو عطا ہوئی، اور حضور کے مشن کا بیان اور امت کے لیے بھی تعلیم سامنے آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قیامت کا ذکر۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب سور میں پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن بہت دشوار دن ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اب پھر ولید بن مغیرہ کے حوالے سے کلام ہے۔ سردار تھا، کچھ اس کو بات سمجھ میں آئی۔ بڑی پیاری بات مفسرین نے لکھی ہے۔ مالدار تھا، تجارت بھی کرتا تھا، صدیق اکبر کے پاس بھی جاتا تھا، وہ بھی تاجر تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ باتیں سنی، قرآن سنا، اس کو بڑا دلچسپ لگا، بڑا اچھا لگا۔ ابو جہل کو پتہ چل گیا، وہ پریشان ہو گیا، یہ اگر چلا گیا ادھر تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی، اور نہیں بھائی تو اس کی بات نہ سن، ان کی بات نہ سنو۔ ابو جہل نے بڑا روکا تو یہ رک گیا۔ آگے پورا مرحلہ آئے گا کیسے آگے بڑھا، پھر یہ رکا ہے، اور پھر اس نتیجے پر پہنچا بھی کیسے اس کی مخالفت کروں میں۔
یہ شاعر بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، آخر میں سکھا یہ تو جادو ہے، معاذ اللہ، یہ تو جادو ہے جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ۔ یہ کچھ قریب آیا پھر دور ہوا، اب انکار کرے تو کیسے کرے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، انکار کرنے کی دلیل کوئی نہیں ہے، تو آخر میں کہتے یہ تو جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ ہے پچھلا پس منظر ذہن میں رکھیں۔ اب اگلی آیات فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، اس شخص کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، یعنی ماں باپ کا اکلوتا، وجعلت له مالا ممدودا، اور میں نے اسے بہت زیادہ مال دیا، وبنین شہودا، اور حاضر رہنے والے بیٹے دیے، بیٹے بھی جوان تھے سامنے موجود رہتے تھے، اور اس زمانے میں مشینی دور تو نہیں تھا، مین پاور قوت بازو کی اہمیت تھی۔ وَمَهَدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اسے ہر شے میں خوب وسعت دی، ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر بھی وہ لالچ کرتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں، کلا ہرگز ایسا تو نہ ہوگا، انہو کان لآیاتنا عنیدا، بے شک وہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے، سأرہقہ صعودا، ان قریب میں اسے جہنم کی مشکل گھاٹی پر چڑھاؤں گا، انہو فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا اور بات بنائی، فقتل کیف قدر، تو وہ ہلاک کیا جائے اس نے کیسی بات بنائی، ثم قتل کیف قدر، پھر وہ ہلاک کیا جائے اس نے کیسی بات بنائی، ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، ثم عبس وبصر، پھر ماتھے پر بل لایا اور منہ بگاڑا، ثم ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری و تکبر کیا، فقال، پھر کہنے لگا، ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ قرآن صرف ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، ان ھذا الا قول البشر، پھر بولا یہ تو قرآن صرف ایک انسان کا کلام ہے، کچھ قریب آیا مگر بھاگ لیا، اور معاذ اللہ اس نے جادو قرار دیا۔ اچھا یہ بھی ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، بندے کو سمجھ آتی ہے مگر اندر کی نخوت آڑے آتی، میں کیوں مانوں، یا پھر دوست یار مروا دیتے جیسے ابو جہل نے اس کو مروایا، یہ بھی مسائل ہیں۔ انسان ان پریشرز میں آ کے وہ بات جو دل گواہی دے رہا حق ہے اس سے بھاگ رہا ہوتا ہے، اس میں بھی غور و فکر کرنے کے بڑے موضوعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا تبصرہ، سأصلیہ سقر، ان قریب میں اسے جہنم میں ڈالوں گا، وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کیا معلوم اے مخاطب کہ وہ جہنم کیا ہے، لا تبقی ولا تذر، وہ ایسی آگ ہے جو نہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، لواحۃ للبشر، وہ کھالوں کو جھلسا دینے والی ہے، علیہا 19، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ اب یہ 19 کی تعداد بھی لوگوں کے لیے ایک فتنہ اور آزمائش بن گئی۔ فرمایا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ، اور ہم نے فرشتوں کو ہی جہنم کا داروغہ بنایا، وما جعلنا عدتهم الا فتنۃ للذین کفروا، اور ہم نے ان کی یہ تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے۔ ایک کافر نے کہا اچھا 19 ہیں، 17 کو میں نمٹا دوں گا، باقی 2 تم دیکھ لینا، معاذ اللہ، یہ تو اس کے لیے فتنہ بنا۔ پھر ماضی میں ہمارے ہاں اس 19 کے فگر پر بڑی لوگوں نے کیلکولیشنز کی۔ خلیفہ رشاد ایک شخص تھا، اس نے بڑی میتھمیٹکس کی کیلکولیشن کی، اتنی موٹی 500-600 صفحوں کی کتاب تیار کی، اور آخر میں کہتا ہے قرآن پورے کا پورا میری میتھمیٹکس میں پورا اترتا ہے، 2 آیتیں صحیح نہیں، معاذ اللہ۔ اور بدبخت نے کیا کہا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، حضور کی عظمت کا بیان، سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، کہہ رہے یہ ہٹا دو، 19 پر پورا قرآن صحیح اترتا ہے، ملٹیپلیکیشن، ڈویژن، دس اینڈ دیٹ، اور بڑا ایک چرچا ایک دور میں ہوا، بعد میں قتل بھی ہوا ہے، اس نے انکار کیا پھر قرآن حکیم کی ان 2 آیات کا، معاذ اللہ۔ تو یہ چکروں میں زیادہ نہیں پڑنا چاہیے ہمیں، یہ فتنہ بن جاتی ہے بات۔ فرمایا وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے، لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں، ویزداد الذین آمنوا ایمانا، اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو جائے، ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور اہل کتاب اور مومن شک میں نہ پڑیں، ولیقول الذین فی قلوبهم مرض والکافرون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے اور کفار وہ یہ کہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ فرمایا، کذالک یضل اللہ من یشاء، اسی طرح اللہ جس کو چاہتے گمراہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، ویہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہدایت عطا فرماتا ہے، وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور آپ کے رب کے لشکروں کو اس اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وما ہی الا ذکری للبشر، اور یہ جہنم کا بیان تو انسان کی نصیحت کے لیے ہی ہے۔ یہ ایک فتنہ ہے، آزمائش کا معاملہ ہے۔ ایمان والے کہتے ہیں سب اللہ کی طرف سے، اہل کتاب کی کتابوں میں یہ بات تھی، قرآن پاک میں بھی یہ بات ہے، وہ ایمان لائیں گے، جن کے دلوں میں نفاق کا روگ یا مرض ہے وہ انکار کریں گے، وہ فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ وہ
کلا والقمر، ہرگز جہنم کا انکار تو ممکن نہیں ہے۔ اللہ قسم اٹھا کر فرما رہے، قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ پیٹ پھیر کر جانے لگے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائیں، انہا لإحدى الکبر، بے شک وہ جہنم بہت بڑی آفتوں میں سے ایک آفت ہے، نذیرا للبشر، انسانوں کو ڈرانے والی ہے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اس شخص کے لیے جو تم میں سے نیکیوں میں آگے بڑھنا یا پیچھے رہنا چاہے۔ اب جو چاہے آگے بڑھے، جو چاہے پیچھے رہے، تمہارے اوپر ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص ان اعمال کے بدلے گروی ہے جو اس نے کما رکھے ہیں۔ کیا مطلب؟ جان اٹکی ہوئی ہے، نیکی لے کر آؤ، ایمان اور نیکی لے کر آؤ، بچا لو اپنی جان کو، اور نہیں تو پھنسو گے جہنم کے اندر۔ یہ ہے رہن کا ذکر پہلے بھی آیا تھا، تو یہ رہن رکھی ہوئی ہے جان، ایمان اور نیک عمل لاؤ، چھڑا لو، جنت پالو، نہیں تو جہنم میں پھنسے رہو گے پھر۔ استغفر اللہ۔ الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کی، مراد وہ بچا لیے جائیں گے۔ فی جنات یتساءلون، وہ جنتوں میں ہوں گے اور سوال کرتے ہوں گے۔ اب جنت اور جہنم والوں کا مکالمہ بار بار قرآن پاک میں آئے، وسعتیں بہت ہے جنت کی جہنم کی، لیکن مکالمے ہوں گے۔ یتساءلون، سوال کرتے ہوں گے، عن المجرمین، مجرمین سے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کس شے نے جہنم میں داخل کیا؟ سنیے جواب، قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ بے نمازی کا ٹھکانہ کدھر ہے؟ قرآن پاک میں، جہنم میں۔ حقوق العباد بہت اہم ہے بھائی، حقوق اللہ بھی اہم ہے۔ پہلے اللہ کا حق نماز ادا نہیں کرتے تھے، بے نمازی کا ٹھکانہ کدھر ہے؟ جہنم میں۔ پہلا جواب، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یہ حقوق العباد کی کوتاہی۔ دوسرا جواب۔ تیسرا، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بھی فضول بحث کرنے والوں کے ساتھ مشغول رہتے تھے، اپنے وجود کا بھی حق پامال کیا، اس کو جہنم کے حوالے کرنے کے لیے بیکار باتوں میں لگا دیا۔ اللہ کا حق پامال، بندوں کا حق پامال، اپنا حق بھی پامال، یہ پامالی حقوق کی ہے تو جہنم ہے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم بدلے کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہم پر یقینی بات یعنی موت آ گئی۔ یقین موت کے معنی میں، موت سے بڑھ کر کوئی حقیقت نہیں، سب مانتے ہیں، کافر بھی مانتا ہے موت کو اور مومن بھی مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ذلت سے بچائے۔ نمازوں کی پابندی، حقوق اللہ کی ادائیگی، حقوق العباد کی ادائیگی، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہم پر یقینی بات یعنی موت آ گئی۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، تو انہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نفع نہیں پہنچائے گی۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، تو انہیں کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ، گویا وہ بدکے ہوئے وحشی گدھے ہیں۔ فرت من قسورہ، جو کسی شیر سے ڈر کر بھاگے ہوں، جیسے وحشی جنگلی گدھے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں، ان کا حال بھی کہ قرآن کی دعوت کو دیکھ کر بھاگنے، سننے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں، معاذ اللہ۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے آسمانی صحیفے دیے جائیں، ان کے گھر میں کتاب ان کو نازل کر کے دی جائے، معاذ اللہ۔ کلا، ایسا تو ہرگز نہیں ہوگا۔ بل لا یخافون الآخرہ، حقیقت یہ کہ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے۔ کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہ اللہ ہی حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور اسی اللہ کی شان ہے کہ مغفرت فرمائے۔ تم کرو اس کا اختیار تقوی، وہ فرمائے گا تمہاری مغفرت۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ القیامہ، اس کی 2-3 آیات کے حوالے پہلے بھی دیے جا چکے، نام سے لگ رہا ہے کہ اس میں قیامت کا بیان، ہاں موت کا ذکر بھی ہے جو بندے کی قیامت ہے، اور پھر وہ قیامت جو پورے عالم پر آئے گی، اس قیامت کا ذکر بھی اس میں ہمارے سامنے آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، مجھے قیامت کے دن کی قسم، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور مجھے برائیوں پر ملامت کرنے والے نفس کی قسم کہ قیامت ضرور آئے گی۔ اللہ نے نفس لوامہ کی قسم اٹھائی۔ ایک معنی کیا کہ ضمیر، انسان کا ضمیر، اس کی بھی ایک عدالت ہے نا، برائی کرتا ہے تو اندر سے چوٹ لگتی ہے، جھوٹ بولتا ہے اندر سے چوٹ لگتی ہے،
اللہ ہے کہ ضمیر مر چکا ہو. اگر ضمیر زندہ ہو تو اندر سے نیکی پر اطمینان ملتا ہے، بدی پر کھٹک پیدا ہوتی ہے. اندر شعور ہے نیکی اور بدی کا. سچ کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، جھوٹ کو برا سمجھتے ہیں. کوئی ہم سے جھوٹ بولے تو دل کرتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ اندر کی پکار ہے. تو یہ جو تمہارے اندر کی پکار ہے یہ بنیاد ہے اس بات کی کہ ایک عالم ہوگا اور ہونا چاہیے جہاں نیکی بدی کا فیصلہ کر دیا جائے. مالکی یوم الدین، فطرت کی پکار، اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے. اس نفس لوامہ یا ملامت کرنے والے نفس یا یوں کہیے ضمیر کی اللہ نے قسم اٹھائی. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یعنی مجرم، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا، کیوں نہیں، ضرور جمع کریں گے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور پور کو درست کر دیں. جب قرآن نازل ہو رہا ہوگا اس وقت تو لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. آج کا دور ہے ٹیکنالوجی کا، تب بھی انگوٹھے لگ رہے ہیں. ہاں، تھم امپریشن دے دو بھائی، 4 انگلیاں رکھ لو بھائی، امیگریشن. یس اور نو؟ کیوں؟ 2 انسانوں کے بھی پریکٹیکلی امپریشن سیم نہیں ہوتے. اربوں انسان، کھربوں انسان، اللہ اکبر. اللہ کہہ رہا ہے ان کی انگلی کے پور پور کو بھی درست کر دینے پر قادر. تم ہڈیوں کی باتیں کر رہے ہو، تم پورے انسان کی بات کر رہے ہو. ان کی انگلیوں کے پور پور کو درست کر دینے پر ہم قادر ہیں. یہ سائنٹیفک فیکٹس تم نے آج ایجاد کیے ہیں. اللہ تو اشارے کرتا رہا ہے 14 صدیوں سے، جاؤ تم تلاش کرتے رہو. لیکن قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی گناہ کرتا رہے. یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا. اچھا، مذاق اڑانے کے لیے پوچھتے تھے، اگر جواب مل جائے گا تو کیا مان لیں گے؟ نہیں، یہ ان کو پتا تھا کہ جواب تو آنا نہیں ہے. یوں کہیے کہ جواب تو دیں گے نہیں، ان کا مذاق اڑائیں گے ہم. بتاتے کیوں نہیں ہو، بتاتے کیوں نہیں ہو، کب آئے گا قیامت کا دن؟ اللہ کا بڑا سخت جواب. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، تو جب آنکھیں چندھیا جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا، روشنی ختم. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. آج یہ اپنے آربٹ میں موو کر رہے ہیں، کلٌ فی فلک یسبحون، اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. کل سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا، یہ نظام تل پٹ. یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ کلا، ہرگز بھاگنا ممکن نہیں. لا وزر، کیونکہ پناہ کی کوئی جگہ نہیں. الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تو تمہیں اپنے رب کے پاس ہی ٹھکانہ ملے گا، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جو عمل اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا. کیا لے کر آئے، کیا چھوڑ کر آئے، دنیا میں کیا چھوڑ کر آئے، کیا عقیدہ اور کیا عمل لے کر آئے، سب پیش ہو جائے گا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان تو اپنے حال سے خوب واقف ہے. بہت اہم بات، انسان اپنے حال سے خوب واقف ہے. چور نے چوری کی، کسی کو پتا نہیں چلا نا، چور کو تو پتا ہے چور ہے. جھوٹے نے جھوٹ بولا، مال کمایا دوسرے کو دھوکہ دے کے، کسی کو پتا نہیں چلا، جھوٹے کو تو پتا ہے کہ جھوٹا ہے. اللہ اکبر. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے حال سے خوب واقف ہے. ولو القی معاذیرا، اگرچہ وہ اپنے کتنے ہی بہانے پیش کرے، دوسروں کو بیوقوف بنائے گا، اپنے آپ کو بھی بیوقوف بنائے گا کیا؟ دوسروں سے چھپے گا، اپنے آپ سے بھی چھپے گا کیا؟ تمہارا ضمیر کا بھائی دیکھا تم جھوٹے ہو یا تم سچے ہو. اندر کی پکار ہے، تم واقف اپنے آپ سے. اور ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں کون واقف ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. سورہ مجادلہ کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا احصاہ اللہ ونسوا، لوگ بھول گئے، اللہ نے شمار کر کے رکھا ہوا ہے. اگلی 4 آیات خاص پس منظر ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جبریل تشریف لاتے علیہ السلام، حضور جلدی جلدی دہراتے قرآن تاکہ جلدی جلدی پہنچے لوگوں کے پاس. اور حکمت کیا، حضور کے پیش نظر کیا تھا؟ کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے، میں پیغام پہنچاؤں، یہ مانے اور حق کی طرف آ جائیں، ہدایت کی طرف آ جائیں. تو حضور جلدی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ علیہ السلام اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو اس لیے حرکت نہ دیں تاکہ اسے جلدی یاد کر لیں. آپ اس کی فکر نہ کیجیے. ان علینا جمعہ وقرآن، بے شک آپ کے سینے میں اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ کرم پر ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، تو پھر جب ہم اسے پڑھ لیں، مراد جبرائیل
اللہ کے حکم سے جبریل پڑھیں گے. پھر جب ہم اسے پڑھ لیں فاتبع قرآنہ تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کیجیے. ثم ان علینا بیانہ پھر اس کے معانی کا بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ کرم پر ہے. بہت اہم مقام ہے, اس کے حوالے میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھے. ایک تو تسلی, آپ جلدی نہ کیجیے, اس کا جمع کرانا ہمارے ذمے, اس کا پڑھوا دینا ہمارے ذمے. ہم یعنی ہمارا فرشتہ پڑھے تو آپ پڑھنے کی پیروی کیجیے. یہ تو ہوا قرآن کا پڑھنا الفاظ. پھر اللہ فرمانا ثم ان علینا بیانہ پھر اس کے معانی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے. قرآن کے الفاظ الگ, قرآن کا بیان الگ. بیان الیبریشن, تشریح, وضاحت اللہ کہہ رہے وہ بھی ہم دیں گے. سنیے, قرآن کے الفاظ بھی اللہ نے دیے, قرآن کا بیان بھی اللہ نے دیا. بیان ہے ایکسپلینیشن, وہ بھی اللہ نے دی. اور حضور نے ہمیں قرآن کی تلاوت بھی کر کے سنائی اور حضور نے قرآن کی تعلیم بھی دی. ہم نے پڑھا تھا نا کل سورہ جمعہ آیت نمبر 2, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب. تلاوت کرتے, تزکیہ کرتے اور کتاب کے احکام کی تعلیم دیتے. تلاوت ایک شے, وہ تو الفاظ ہو گئے. تعلیم دوسری شے, وہ بیان ہے. وہ بیان بھی کس نے دیا؟ اللہ نے. تو قرآن کی تشریح جو حضور نے فرمائی وہ اللہ نے حضور کو عطا فرمائی. قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ پر وحی نازل ہوتی تھی. ایک آخری بات, قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. اللہ نے کس کو دیا؟ جبرائیل کو. جبرائیل نے کس کو نازل کیا؟ محمد کریم کو علیہ السلام. حضور کی زبان سے نکلا, جاری ہوا, صحابہ نے نوٹ کیا, یاد کیا. یہ جو الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں کس کے الفاظ پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے الفاظ ہیں. تو قرآن اللہ سے جبرائیل, جبرائیل سے حضور, حضور سے صحابہ, اور مرتب ہو کے آج امت کے پاس ہے. جو اللہ ان الفاظ کو مرتب کروا رہا ہے وہی تمہارا ریکارڈ مرتب کروا رہا ہے. سورت کا نام کیا ہے؟ قیامہ. وہ ریکارڈ قیامت کے دن پیش ہوگا. ان آیات کا سورت کے ساتھ تعلق یہ ہو گیا. الفاظ قرآن کے ریکارڈ پر ہیں, تمہارا پورا ریکارڈ پر ہے, وہ قیامت کے دن پیش ہوگا. اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. کلا, اے کافر, ہرگز ایسا نہیں ہے. اصل بات کیا ہے؟ بل تحبون العاجلہ, تم جلد ملنے والی دنیا سے محبت رکھتے ہو. وتذرون الآخرہ, اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. اللہ ہمیں دنیا کی محبت کے چنگل سے بچائے اور ہمیں آخرت کا طلبگار بنا دے. فرمایا کل کے نتائج چہروں پر آیا ہوں گے. کل چہرے کیسے ہوں گے؟ وجوہ یومئذ ناظرہ, کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. الی ربها ناظرہ, اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, دل سے سنیے, 14ویں کا چاند نکلا, بخاری کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا صحابہ دیکھتے ہو میرے پیارے صحابہ؟ جی حضور دیکھتے ہیں. کوئی رکاوٹ ہے؟ نہیں. کوئی شک ہے؟ نہیں. ایسے اپنے رب کو دیکھو گے, ایسے اپنے رب کو دیکھو گے, ایسے اپنے رب کو دیکھو گے. وجوہ یومئذ ناظرہ, کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. الی ربها ناظرہ, اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے. ووجوہ یومئذ باسرہ, اور کئی چہرے اس دن اداس ہوں گے. تظن ان یفعل بها فاقرہ, وہ خیال کرتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس برے اندام سے بچائے اور اللہ ہمیں روشن چمکتے دمکتے چہرے قیامت کے دن عطا فرمائے اور کالے سیاہ چہروں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب انسان کی موت کا ذکر, یہ پورے عالم کی موت کی قیامت اس کا ذکر آ گیا. اب انسان کی موت کا ذکر یعنی اس کی انسان کی قیامت کا ذکر, معاف کیجیے گا, وہ تو موت ہے. حدیث شریف میں ہے من مات فقط قامت قیامت, جو مر گیا اس کی تو قیامت واقع ہو گئی. اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. البتہ موت کی سختی ہے, موت کی سختی ہے. سورہ قاف میں ہم نے پڑھا تھا وجاءت سکرۃ الموت بالحق, آ گئی حق کے ساتھ موت کی سختی. اور حضور کی حدیث میں نے پیش کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, ان للموت سکرات, یقیناً موت کی سختی ہے. اور حضور نے دعا سکھائی ہے اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت, اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں موت کی سختی سے. ہے سختی, ہے سختی موت کی. اللہ ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. آگے ارشاد ہوا کلا, ہرگز نہیں, یعنی یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے بھائی, ہرگز نہیں. دیکھو سن لو, اذا بلغت التراقی, جب جان حلق تک پہنچ جائے گی. وقیل من راق, اور کہا جائے گا کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا. ڈاکٹرز نے جواب دے دیا, بڑے بڑے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا, میڈیکل اسٹاف بھی کھڑا ہوا ہے, سارے خاندان والے بھی کھڑے ہوئے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی, کوئی ہے جھاڑ پھونک, جنتر منتر کچھ استعمال ہو جائے. وظن انہ الفراق,
اور وہ سمجھ جائے گا کہ بے شک یہ جدائی کا وقت ہے. باپ کھڑا ہے، ماں کھڑی ہے، اولاد کھڑی ہے، بیوی کھڑی ہے، ڈاکٹرز کھڑے ہیں، میڈیکل اسٹاف کھڑا ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، وہ سمجھ جائے گا کہ بے شک یہ جدائی کا وقت ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پھر یہ الفاظ آئے ہیں، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائیں گی. عربی محاورے میں شدید تکلیف مصیبت کے لیے یہ محاورہ ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائیں گی. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس دن تو تجھے اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں موت کی سختی سے بچائے. اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. اللہ ہمیں راحت عطا فرمائے. فرمایا فلا صدق ولا صلی، تو نہ اسے تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی. ولکن کذب وتولی، بلکہ اسے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا. ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر وہ چل دیا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا. مفسرین نے ابو جہل کا ذکر کیا ہے. ایمان نہیں لائے تو نماز کہاں پڑھے گا وہ؟ مفسرین نے ابو جہل کا ذکر کیا، انکار کیا اور منہ پھیر لیا اور اکڑتا ہوا گھر والوں کی طرف گیا. کیسے مسلمانوں کا مذاق اڑاتا ہوں، کس طرح ان پر میں ظلم و ستم کرتا ہوں، اینڈ سو آن. ایک رائے تو یہ ابو جہل کا ذکر. ایک نقطہ ہمارے لیے، فلا صدق ولا صلی، نہ تصدیق کی نہ نماز ادا کی. ایمان کا اظہار کس سے ہوگا؟ نماز سے. نماز ہے تو ایمان ہے، نماز ہے تو کدھر ہے ایمان؟ یہ ہمارے لیے اہم نقطہ. آگے فرمایا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، بربادی ہے تیرے لیے پس بربادی ہے پھر سن لے، بربادی ہے تیرے لیے پھر بربادی ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسے ہی بیکار پیدا کیا تمہیں، کیا کوئی حساب کتاب نہیں ہونے والا؟ استغفر اللہ، قطعا نہیں. سورہ مومنون کے آخر کی مشہور آیت ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھ بیٹھو کہ ہم نے تمہیں بیکار ایسے ہی پیدا کر دیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ فتعالى اللہ الملک الحق، اللہ جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ بیکار کسی شے کو پیدا کرے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ انسان یہ خیال کرتے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا. الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ ایک قطرہ نہیں تھا اس منی کا جو کہ ٹپکایا جاتا ہے رحم میں مراد. اور اسی میں وہ اشارہ کہ ڈیسائیڈنگ کروموزوم جو ہے وہ مرد کی جانب سے آتا ہے، پھر بچے نے پیدا ہونا ہے، بچی نے پیدا ہونا، اللہ کے حکم سے وہ بات طے ہوتی ہے. الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ ایک قطرہ نہیں تھا اس منی کا جو کہ ٹپکایا جاتا ہے. ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر وہ جمع ہوا خون ہو گیا تو اللہ نے پیدا فرمایا، پھر ہر لحاظ سے اس کو درست کر دیا، پورا انسان بنا کر کھڑا کر دیا. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس سے دو قسمیں بنائی، مرد اور عورت. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو پھر سے زندہ فرمائے؟ اس کا ایک جواب ہے بھلا بھلا بھلا، ضرور اے اللہ تو قادر ہے. بھلا یا رب، اے اللہ تو یقیناً تو قادر ہے. تو ہم نہ تھے، تو نے پیدا کر دیا، تو تجھے ہمیں دوبارہ پیدا کرنا، تو ہمیں دوبارہ پیدا کرے، اللہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں آخرت کا یقین اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورۃ الدہر ہے. سورۃ الدہر کا ایک اور نام سورۃ الانسان ہے. برابر ہو گیا معاملہ؟ الجن پڑھ لی سورۃ الجن، تو سورۃ الدہر کا ایک اور نام سورۃ الانسان بھی ہے. اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق کا تذکرہ کیا اور شکر گزار بندوں کا ذکر ہے، اور جنت کے بڑے پیارے نظارے اس صورت میں آئیں گے. بہت خوبصورت نظارے آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اس صورت میں جنت کا بیان اور نیک لوگوں کا بیان، شکر گزاروں کا بیان زیادہ آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں، سورۃ دہر حضور کی محبوب صورتوں میں اس معنی میں کہ جمعے کے دن فجر کی نماز، جمعے کے دن فجر کی نماز پہلی رکعت میں حضور پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے سورۃ السجدہ، الف لام میم السجدہ 21واں پارہ، اور دوسری رکعت میں حضور سورہ دہر کی تلاوت کرتے تھے جمعے کے دن فجر کی دوسری رکعت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آیا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، کچھ بھی تو نہیں تھے، پھر پیدا کیے گئے ہو. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا فرمایا. مرد کی جانب سے ایک حصہ، عورت کی جانب سے ایک حصہ، پھر وہ زائگوٹ کا بننا، پھر آگے اس سے پورا پروسیس تخلیق کا عمل.
ہم نے انسان کو بے شک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، نبتلیہ تاکہ ہم اسے آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا تو ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنایا۔ زندگی آزمائش کے لیے ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے اسے راستہ دکھایا، اب چاہے وہ شکر گزار بنے چاہے ناشکرہ بنے۔ ہدایت کا راستہ واضح کیا کتابیں بھیج کر، پیغمبروں کو بھیج کر، اب چاہے شکر گزار بنے چاہے ناشکرہ بنے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل وغلالا وسعیرا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ سے بچا لے۔ اس صورت میں اب نیک لوگوں کا ذکر ہے، اگلی صورت میں مجرمین کا ذکر زیادہ آئے گا۔ سورہ مرسلات میں ادھر نیک لوگوں کا ذکر زیادہ، اگلی صورت میں مجرمین کا ذکر زیادہ آئے گا۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک نیک لوگ ایسے جام سے پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ کافور کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، اب یہ فلیورز کا بیان بھی آنا شروع ہو گیا ہے۔ عین یشرب بہا عباد اللہ، یہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے خاص بندے پیئیں گے۔ یفجرونہا تفجیرا، وہ اسے جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے، ان کے محلات تک وہ پہنچے گی۔ یوفون بالنذری، یہ لوگ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں، کوئی وعدہ کر لیا پورا کر لیتے ہیں، کوئی قسم اٹھا لی تو اس کی پاسداری کرتے ہیں، کوئی نظر مان لی تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ تمام باتیں اس کے ذیل میں آئیں گی۔ یوفون بالنذر، یہ لوگ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس کی سختی ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور وہ اس اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین اور یتیم اور قیدی کو۔ اور کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے نہ کوئی شکریہ۔ جی ہمیں کوئی پکچر نہیں چاہیے بھائی، ہمیں کوئی مووی نہیں بنوانی، ہم نے کلیپنگ نہیں کروانی، ہم نے جو ہے وہ اپنے نام کی پلیٹس نہیں لگوانی۔ ہم کس کے لیے کھلا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہتے، تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص عطا فرمائے، اخلاص سے تو عمل اللہ کے قبول نہیں ہوگا۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، بے شک ہم اپنے رب سے خوف رکھتے ہیں اس دن کا جو چہروں کو بگاڑ دینے والا بہت سخت ہوگا۔ اللہ والے آخرت سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ کے عذاب کا ڈر رکھتے ہیں۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، تو اللہ انہیں اس دن کی سختی سے بچا لے گا۔ ولقاہم نضرۃ وسرورا، اور انہیں تر و تازگی اور سرور سے نوازے گا۔ وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا، اور جو انہوں نے صبر کیا اس کے بدلے انہیں اللہ جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ پھر آیا صبر کا ذکر، پوری زندگی مومن کی صبر ہی صبر کے معاملات ہیں۔ صبر پہ جنت، جنت کے ریشمی لباس بھی عطا ہوگا۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ اس میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، جہاں نہ وہ دھوپ کی تپش دیکھیں گے اور نہ سردی کی شدت۔ معتدل ماڈریٹ موسم یعنی ویدر ہوگا۔ ودانیۃ علیہم ظلالھا، اور اس جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھک رہے ہوں گے۔ مراد درخت بھی جھکے ہوں گے، جب چاہو پھل لے کے کھا سکتے ہو۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ان درختوں کے پھل بہت قریب کر دیے جائیں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ، بھئی مزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے رب نے بڑی سجائی ہے جنت، بہت سجائی ہے جنت، بہت سجائی ہے جنت، اور اللہ ذکر کر رہا ہے اس کا۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے، اس کا تو لطف لینا چاہیے بندے کو۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور ان پر پھرائے جائیں گے یعنی پیش کیے جائیں گے چاندی کے برتن اور شیشے کے گلاس۔ قواریر من فضة قدروها تقدیرا، یہ شیشے جیسے برتن چاندی کے ہوں گے جنہیں پلانے والوں نے ٹھیک انداز سے بھرا ہوگا۔ ہر ایک کی کیفیت اور کوانٹٹی پتہ ہوگی، خدمت گاروں کو اس کے مطابق وہ جام بھر کے رکھیں گے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور انہیں وہاں ایسے جام پیش کیے جائیں گے جن میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ سونٹ، اس کی تاثیر کچھ گرم ہوتی ہے، یہ فلیورز کا ذکر آ رہا ہے۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، یہ اس جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل رکھا گیا۔ بعض احادیث میں ہے بندہ شروع جب پہنچے گا فرسٹ ٹائم جنت میں، فش لیور پیش کیا جائے گا، عجیب، اور سلسبیل کا پانی پیش کیا جائے گا، عجیب، اور وہ سبحان اللہ
جنت میں بچڑوں کو اللہ چرا رہا ہے، حضور نے فرمایا ہے ان کا گوشت پیش کیا جائے گا، اور پھر جو کچھ ہوگا وہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ سلسبیل شروع اس کا بھی پانی پیش ہوگا۔ عینا فیہا تسمی سلسبیلا، یہ اس جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل رکھا گیا ہے۔ ویطوف علیہم ولدان مخلدون، اور ان کے پاس خدمت کے لیے گھومتے ہوں گے ایسے لڑکے جو ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے، اور لڑکے ہی رہیں گے، خدمت پر ہی مأمور رہیں گے۔ اذا رأیتم حسیبتہم لؤلؤا منثورا، جب تم انہیں دیکھو گے تو بکھرے ہوئے موتی خیال کرو گے، یعنی اتنے خوبصورت ہوں گے۔ اچھا، خدمت گار اتنے خوبصورت، تو جس جنتی کی وہ جنت میں خدمت گار ہوں گے، وہ جنتی کتنا خوبصورت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم دیکھو گے تو وہاں دیکھو گے بے شمار نعمتیں اور ملکن کبیرہ، بڑی سلطنت۔ ہر جنتی بادشاہ ہوگا بھائی، ہر جنتی بادشاہ ہوگا، ہر جنتی کو اللہ بادشاہ بنائے گا۔ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق، ان کے اوپر کپڑے ہوں گے باریک سبز ریشم کے اور پھر موٹے ریشم کے۔ مراد یہ ہے کہ بار بار یہ میں نے عرض کیا، انر گارمنٹ وہ گاڑا، آؤٹر گارمنٹ وہ باریک ہوگا۔ وَحُلُّ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سورہ کہف میں سونے کے کنگن، یہاں چاندی کے کنگن، اور پچھلی اقوام میں بادشاہ کنگن پہنتے تھے، ان کی بادشاہت کی علامت ہوا کرتی تھی۔ کسی کو تاج پہننا ہوگا، تاج بھی پہنائے جائیں گے۔ حفاظ قرآن کے والدین کو تاج پہنائے جائیں گے، یہ احادیث میں ذکر آتا ہے، سب کچھ ملے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، بے شک یہ تمہارے لیے بدلہ ہے اور تمہاری کوشش قبول ہوئی۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ یہ فرمائے گا کہ تمہاری کوشش قبول ہوئی۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے۔ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا، تو آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے اور ان میں سے کسی نافرمان اور ناشکرے کی بات نہ مانیے۔ واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے۔ ومن اللیل فاسجد له وسبحه لیلا طویلا، اور کچھ حصہ رات میں بھی اس کے لیے سجدہ کیجئے اور رات کے طویل وقت میں اس کی تسبیح کیجئے، تہجد کی طرف اشارہ۔ ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، بے شک یہ لوگ جلد ملنے والی دنیا سے تو محبت کرتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو اپنے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ نحن خلقناهم وشددنا اسرهم، ہم ہی نے انہیں پیدا فرمایا ہے اور ہم ہی نے ان کے جوڑ مضبوط کیے ہیں۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور ہم جب چاہیں ان کی جگہ ان جیسے اور لوگ بدل کر لے آئیں۔ ان هذه تذکرہ، بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم وہی چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہے، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اصل چاہت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اس لیے تو دعا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ خوب علم رکھنے والا بڑی حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ جسے چاہتے اپنے رحمت میں داخل فرماتا ہے۔ والظالمین اعد لهم عذابا الیما، اور اس اللہ نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ سورہ مرسلات ہے اس کے بعد 29 پارے کی آخری سورہ، اور اس کے مطالعے کے بعد انشاءاللہ تراویح ادا کریں گے۔ سورۃ المرسلات میں بھی قیامت کے واقع ہونے کا ذکر ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا ذکر ہے، مجرمین کے انجام کا ذکر ہے، اور ایک آیت 10 مرتبہ دہرائی گئی ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ تو سورہ دہر میں نعمتوں کا ذکر زیادہ، سورہ مرسلات میں مجرمین کے عذابوں کا تذکرہ کچھ زیادہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو مسلسل بھیجی جاتی ہیں۔ فالعاصفات عصفا، پھر زور سے چلنے والی ہواؤں کی۔ والناشرات نشرا، اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلانے والی ہواؤں کی۔ فالفارقات فرقا، پھر بادلوں کو پھاڑ کر جدا جدا کرنے والی ہواؤں کی قسم۔ فالملقیات ذکرا، اور پھر وہی القاء کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ یہ رائے ہے کہ پہلی 4 قسمیں ہواؤں کے تعلق سے، اور 5ویں آیت میں قسم
وہی القاء کرنے والے فرشتوں کے تعلق سے۔ ان قسموں کے بعد فرمایا عذرا او نذرا، حجت تمام کرنے یا ڈرانے کے لیے۔ انما توعدون لواقع، جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا وہ یقیناً واقع ہونے والی ہے۔ فاذا النجوم طمست، تو جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسول مقررہ وقت پر جمع کیے جائیں گے۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، آخر کس دن کے لیے یہ مدت مقرر کی گئی ہے؟ فرمایا جا رہا ہے لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور اے مخاطب تمہیں کیا پتا وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ یہ آیت 10 مرتبہ اس صورت میں دہرائی گئی۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ غور کرو، عبرت پکڑو۔ ثم نتبعهم الاخرین، پھر ہم بعد والوں کو ہلاکت میں انہی کے ساتھ کر دیں گے۔ بعد کے مجرمین بھی، ان کا انجام بھی پچھلوں کی طرح ہوگا۔ کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ پر رکھا، یعنی رحم مادر میں۔ عورت کو اللہ نے فطرتاً کمزور بنایا، مگر اس کے وجود میں ایک انسان کی پرورش اللہ کرتا ہے۔ محفوظ مقام اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کی شان۔ الی قدر معلوم، ایک مقررہ وقت تک۔ فقدرنا، پھر ہم نے ایک اندازہ مقرر کیا۔ فنعم القادرون، تو ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر فرمانے والے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ یعنی یہ تخلیق کا عمل بتا رہا ہے کہ تم نہ تھے تو اللہ نے پیدا کیا، وہی اللہ دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ احیاء و امواتا، زندوں اور مردوں کو، مردے بھی اس کے اندر، زندے چل پھر رہے ہیں، کل وہ بھی زمین کا حصہ بن جائیں گے۔ وجعلنا فیہا رواسي شامخات واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے اس میں جمے ہوئے بلند پہاڑ بنا دیے، اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ بڑی نعمت اللہ کی۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، کہا جائے گا تم اس جہنم کی طرف چلو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، تم اس سائے کی طرف چلو جو 3 شاخوں والا ہوگا۔ اصل کیفیت اس کی اللہ کے علم میں، 3 شاخوں والا سایہ۔ کیسا سایہ؟ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، جو نہ ٹھنڈا سایہ ہے نہ شوروں سے بچانے والا۔ ایڈنگ ٹو دی فائر والی بات ہوگی یا انجری والی بات ہوگی، اور عذاب کا باعث بنے گا یہ سایہ۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک وہ جہنم محل جیسی چنگاریاں پھینکے گی۔ کأنہ جمالۃ صفر، ایسا لگے گا جیسے وہ زرد رنگ کے اونٹ ہوں۔ اتنے بڑے اونٹوں کی طرح چنگاریوں کی جہنم کی جو پھینکی جائیں گی ان مجرموں کے اوپر عذاب کے طور پر۔ استغفر اللہ۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے کہ وہ بول نہیں سکیں گے۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر پیش کر سکیں، کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے۔ جمعناکم الاولین، ہم نے تمہیں اور پچھلے لوگوں کو جمع فرما لیا ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے مقابلے میں چل کر دیکھ لو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ کچھ ذکر متقین کا، اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے۔ اب متقین کا تھوڑا ذکر۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک متقین اللہ کا خوف رکھنے والے، گناہوں سے بچنے والے سایوں اور چشموں میں ہوں گے۔ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور پھلوں میں ہوں گے جو وہ چاہیں گے۔ کہا جائے گا کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن پھر جھٹلانے والوں کے لیے تو تباہی ہے۔ کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، اے جھٹلانے والو تم تھوڑے عرصے کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بے شک تم مجرم ہو۔ پھانسی کسی کو لگنے والی ہے 2 دن کے بعد، اور اس سے پہلے وہ بریانی یا قورمے سب کچھ کھا رہا ہے، کیا فائدہ؟ کھاؤ پیو، عیاشی کرنا چاہتے کرو،
پھر بھگتنا جہنم کے عذاب کو. یہ مجرمین سے کہا جا رہا ہے کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اے جھٹلانے والو تم تھوڑے عرصے کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بے شک تم مجرم ہو. ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. واذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، اور جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے آگے جھکو تو وہ نہیں جھکتے تھے. کون سا جھکنا؟ اللہ کو بڑا مان کر جھکنا، اللہ کے احکامات کے سامنے جھکنا، پیغمبر کی تعلیم کے فالو کرنے کے اعتبار سے جھکنا، پوری زندگی کا جھکنا. تو جو آج دنیا میں نہیں جھک رہا، پہلے بھی ہم نے پڑھا سورہ قلم میں، کل نہیں جھک سکے گا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر اس قرآن کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ہمارا ایمان ہے الحمدللہ. اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا کرے، اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ جی. آپ لوگ آج بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن نزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في
في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة
كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله